ممبروں نے ساتھ نہیں دیا، مسجدوں نے ساتھ نہیں دیا، مولویوں نے ساتھ نہیں دیا. اب بنی امیہ کے زمانے میں آپ جائیں، کسی نے ساتھ نہیں دیا. صرف ایک قرآن تھی کہ جس نے جگہ جگہ ہمارا ساتھ دیا. خدا نے علی کے بعد فضائل و کمالات اس قرآن میں لکھ دیے اور لکھنے کے بعد مہر لگا دی کہ اس میں نہ کوئی حرف زیادہ ہو سکتا ہے اور نہ کم ہو سکتا ہے، نہ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی کمی ہو سکتی ہے. اب ہم سینہ تان کے مسلمانوں کی خدمت میں عرض کر سکتے ہیں کہ تم مسجدوں کو ویران کر سکتے ہو، ممبروں کو خراب کر سکتے ہو، عزاخانوں کو گرا سکتے ہو، دم ہو تو آؤ اس قرآن میں علی کی فضیلتیں موجود ہیں، اس قرآن کو ہٹا کے دکھاؤ، اس قرآن کو ہٹا کے دکھاؤ. وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، جو کچھ ہے سب کا سب برباد و تباہ و برباد ہو جائے گا. باقی کیا بچے گا؟ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. سب کچھ تباہ و فنا ہو جائے گا، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. اب میں مسلمانوں کی خدمت میں گزارش کروں گا، ذرا آئیں اور بتائیں اللہ کا چہرہ کون ہے؟ بھائی بتائیں اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ علامہ امینی صاحب کی خدمت میں ایک صاحب گئے اور جانے کے بعد علامہ امینی صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ علامہ صاحب ہم سب کچھ قبول کرتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں علی بڑے فضیلتیں رکھنے والی شخصیت تھی، علی کے بڑے فضائل و کمالات تھے، لیکن آپ کی یہ جو شیعہ، یہ جو مولا کے چاہنے والے ہیں، کہیں نہ کہیں مولا علی کی فضیلتوں میں زیادتی کرنے لگتے ہیں. علامہ امینی نے فرمایا کیسی زیادتیاں؟ کہ دیکھو یہ آپ کے شیعہ ممبروں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں علی اللہ کا ہاتھ، علی اللہ کا چہرہ، علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں. یہ کیسی باتیں ہیں؟ یہ کیسی باتیں ہیں؟ علامہ امینی صاحب نے فرمایا اچھا بھائی یہ تو عقیدہ ہمارا ہے، یہ تو عقیدہ ہمارا ہے کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو نہج البلاغہ سے دلیل دیجئے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ علامہ امینی صاحب کی خدمت میں کہنے لگے نہج البلاغہ سے دلیل پیش کیجئے. کیا میں چھوڑو نہج البلاغہ، اگر میں خلیفہ دوم کی بات کروں تو خلیفہ دوم کی باتوں کو مانو گے کہ مانو گے کہ بے شک؟ اچھا یہاں میں جملہ کہتا چلوں، اب کسی میں جرأت ہو تو خلیفہ دوم کی بات کا انکار کر کے دکھائے. اما خلیفہ دوم کی باتوں کو ایسا مانا گیا، اگر انہوں نے کہہ دیا متع حرام تو ہم نے مان لیا، انہوں نے کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم تو ہم نے مان لیا. اب اگر ان کے منہ سے علی کی فضیلتیں سنیں تو آپ میں جرأت ہے جو اس کا انکار کر سکیں؟ علامہ امینی صاحب نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خلیفہ دوم جب خلافت پہ بیٹھے، یہ قصہ ابو نعیم اصفہانی صاحب کتاب حلیۃ الاولیاء بیان فرماتے ہیں. اہل سنت، ہمارے برادران اہل سنت کے معتبر عالم دین ابو نعیم اصفہانی اپنی کتاب، یہ کتاب کے مالک صاحب حلیۃ الاولیاء، یہ بیان کرتے ہیں قصہ. کہتے خلیفہ دوم مسند خلافت پہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد ان کی خلافت کے بعد پہلا حج تھا، حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے کہ جیسے ہی حج کے لیے پہنچے ایک آدمی دوڑتا ہوا خلیفہ دوم کے پاس پہنچا کہ کیا ہوا؟ کہ علی نے تھپڑ مارا ہے، کہ علی نے میرے گال پہ تماچا مارا. اور بڑا تجربے والا جملہ فرمایا کہ مجھے پتا ہے علی بغیر وجہ کسی کو نہیں مارتے. اما بزرگوں کی باتیں ہیں، صاحب تجربہ ہے کہ علی بغیر وجہ بغیر گناہ کسی کو نہیں مارتے. اور کہنے لگے علی نے ہمارے منہ پہ تماچا مارا ہے اور دلیل یہ ہے کہ میرا منہ ٹہرا ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ علی جس کے تماچا رسید کر دے تاابد اس کا چہرہ پھر جاتا ہے. یہ دلیل یہ ہے. کہنے لگے کیا کریں؟ کہ قضاوت کیجئے. کہ کیسی قضاوت؟ ہوا کیا تھا کہ میں حج کے بعد حجر اسود کے پاس گیا، پتھر کے پاس گیا. اب جب میں وہاں پہنچا تو وہاں ایک خوبصورت عورت کھڑی تھی جس کا ہاتھ اس پتھر کے اوپر رکھا تھا اور میں نے بھی ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا. پتہ یہ چلتا ہے کہ ایسے مزاج والے ہر دور میں تھے، ہر دور میں تھے کہ ان کے ہاتھ پہ ہم نے بھی اپنا ہاتھ رکھ دیا. اب
اب جب سنا خلیفہ دوم نے، دیکھے علی کی معرفت کس حد تک ہے، علی کی عصمت کے قائل ہے، جملوں پہ غور نہیں کیا کہ علی بغیر وجہ کسی کو مارتے نہیں، جملوں پہ غور کریں، بس جیسے ہی سننا تھا کہ آئے کس لیے ہو، کہ فیصلہ کرو کہ فیصلہ